آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ایک ایسا دن جو باقی تمام دنوں سے افضل ہے، ایک ایسا دن جس میں رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں بانٹی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، جمعہ کے دن ایک ایسا عمل بھی ہے جو آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے، ایک ایسا عمل جو آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، جو دل کو سکون دیتا ہے، جو رزق میں برکت لاتا ہے اور جو اللہ کے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ دوستو، ہم سب دعا مانگتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہماری مشکلات آسان ہوں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا سے پہلے درود پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن درود شریف کو خاص اہمیت دیتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سوچئے، آپ کا پڑھا ہوا درود رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ دوستو، درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، یہ نسبت ہے، یہ وہ عمل ہے جو بندے کو آسمانوں تک بلند کر دیتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، کتنا آسان عمل اور کتنا بڑا اجر۔ صرف ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک بار درود کا یہ اجر ہے تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا اجر کتنا ہوگا؟ جمعہ کے دن درود شریف کی خاص فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دن رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہے، یہ امت کے لیے رحمت کا دن ہے، اور اس دن درود پڑھنا رحمت کو دعوت دینا ہے۔ دوستو، آج لوگ جمعہ کے دن بہت کچھ کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک عمل جسے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اکثر وہی بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے درود شریف۔ راستے میں چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں درود پڑھا جا سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط، نہ کسی خاص جگہ کی شرط، نہ کسی خاص وقت کی پابندی، صرف دل میں محبت ہونی چاہیے اور زبان پر درود۔ دوستو، درود شریف دلوں کو نرم کرتا ہے، پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، گھروں میں برکت لاتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے، کیونکہ درود مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ 2 مقبول چیزوں کے درمیان والی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سوچئے، اگر آپ دعا سے پہلے درود پڑھیں اور بعد میں بھی درود پڑھیں تو آپ کی دعا کس قدر قیمتی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن درود پڑھنا صرف اجر کا معاملہ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ رسول اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جس کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہو جائے، اس کی زندگی بھی سانور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ دوستو، ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے نام زبان پر لاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زبان پر سب سے زیادہ کس کا نام ہونا چاہیے؟ وہ نام جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ نام جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ نام محمد۔ اور جب محمد کا ذکر آئے تو درود کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے جمعہ کے دن اپنی زبان کو درود سے تر رکھیں، صبح سے شام تک، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، دل میں، زبان پر، بس درود۔ دوستو، آج جمعہ ہے، آج اپنے دن کو خاص بنائیں، آج اپنی زبان کو درود سے سجائیں، آج اپنی دعاؤں کو درود کے ساتھ آسمان تک پہنچائیں، آج اپنے دل کو نرم کریں، آج اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کریں، اور آج رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھیں۔ شاید ایک درود آپ کی تقدیر بدل دے، شاید ایک درود آپ کی دعا قبول کرا دے، شاید ایک درود آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، اور شاید ایک درود قیامت کے دن آپ کو رسول اللہ کے قریب کر دے۔ تو آج، ابھی، اسی وقت اپنے کام چھوڑیں اور ایک بار دل سے پڑھیں،
اللہ ہمیں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔